بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. برادران اسلام دینی بھائیوں، اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے سینوں میں جاگزین فرمائی. ہمارے نبی محترم جب اس دنیا میں تشریف لائے تھے تو دنیا ضلالت اور گمراہی میں بھٹک رہی تھی. آپ ہی کی وجہ سے اس دنیا کو روشنی ملی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہی سے انسان گمراہیوں سے نکل کر ہدایت سے وابستہ ہو سکا. اللہ رب العزت نے آپ کو جو شریعت عطا فرمائی وہ شریعت ایسی شریعت تھی کہ اللہ رب العزت نے کسی نبی کو ایسی شریعت عطا نہیں فرمائی. دین حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا. شریعتیں اور بھی نبیوں کو دی گئیں، کتابیں بھی آئیں، لیکن کسی کی شریعت مکمل نہیں تھی سوائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مکمل شریعت کے حاملین، مکمل شریعت کو ماننے والے لوگ، اپنے اللہ سے اپنا رشتہ جوڑنے والے اور نبی کی محبت کے گن گانے والے لوگ آج کے زمانے میں جس صورت کے حال سے دوچار ہیں، وہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے؟ جس کو بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر ساری مصیبتیں اور بلائیں پریشانیاں جدھر دیکھو صرف مسلمانوں کے حصے میں آئی ہوئی ہیں. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اگر ہم قرآن اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم حقیقت میں قرآن سے اور حدیث سے، اللہ سے اور اس کے رسول سے بہت دور ہو گئے. اور جب ہم دور ہوئے تو اللہ رب العزت نے بھی اپنی رحمتوں سے ہمیں دور کر دیا، اپنی عنایتوں سے محروم کر دیا، اپنی نوازشوں سے پروردگار نے ہم کو دور کر دیا. تو کیا طریقہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی رحمتیں، اس کی نوازشیں، عنایتیں ہمیں دوبارہ مل جائیں، حاصل ہو جائیں؟ ایک ہی طریقہ ہے جس طریقے سے اس انسانیت کو اللہ رب العزت کی برکتیں اور عنایتیں پہلی بار ملی تھی، اسی طرح سے دوسری بار بھی ملیں گی. پہلی بار ملی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی وجہ سے. اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ دوبارہ ہمیں وہی شان و شوکت حاصل ہو جائے تو ایک ہی راستہ ہے مسلمان کے لیے کہ تمام طرف سے کٹ کر صرف اپنے رب کے سامنے جھکے اور تمام طرف سے نظریں بچا کر صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رکھے اور کوئی دوسرا راستہ نہیں. دنیا کی ساری حکومتیں، سارے مذاہب، سارے دھرم، ساری پارٹیاں
اور جتنے بھی عزم اس دنیا میں پائے جاتے ہیں آپ یہ جان لیجئے کہ بہت کچھ ہے ان کے پاس، لیکن اگر نہیں ہے تو توحید نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو ایسا رسول نہیں ہے جو رسول ہمارے پاس ہے۔ اللہ رب العزت نے ساری عظمتیں توحید کے ساتھ وابستہ کی ہیں۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اے مسلمانوں اگر تم سربلندی چاہتے ہو تو راستہ ایک ہی ہے اور کوئی دوسرا راستہ ہے نہیں، اور وہ راستہ ہے کہ مومن بن جاؤ صحیح معنی میں۔ صحیح معنی میں مومن بن جاؤ گے تو ہماری عنایتیں اور رحمتیں پھر سے تمہارے اوپر ہو جائیں گی۔ لیکن ہم سوچنے کے عادی ہو گئے ہماری تعداد کم ہے، ہمارے پاس ساز و سامان نہیں ہے، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، پیسہ کمایا جائے تعداد بڑھائی جائے تو ہم پھر سے وہی شان و شوکت حاصل کر لیں گے۔ یہ ہماری بھول ہے، یہ ہماری بھول ہے۔ اللہ رب العزت نے ہماری شان و شوکت پیسے اور تعداد پر منحصر نہیں رکھی۔ اس نے فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ مسلمانوں تمہارے لیے ہمارا جو اصول ہے وہ دنیا والوں سے بالکل الگ ہے، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ دنیا والوں کو ترقی ملتی ہے پیسے سے، تعداد سے، شان و شوکت ملتی ہے تعداد سے، لیکن تمہارا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ تمہیں شان و شوکت ملتی ہے ایمان سے اور اپنے رسول سے وابستہ رہنے سے۔ غور کرو اسلام کی تاریخ میں پہلی جنگ غزوہ بدر، غزوہ بدر میں 313 مسلمان تھے، صرف 313، اور حال کیا تھا ان کا؟ چند گھوڑے تھے صرف، جن کی تعداد 10 تک نہیں پہنچتی تھی، اور اکثر لوگوں کے پاس تلواریں نہیں تھیں، بعض لوگوں کے پاس خالی لاٹھیاں تھیں، وہ بھی اس کو لاٹھی کہنا بھی ذرا مبالغہ ہی ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول ہم تو یہاں آئے تھے دوسرے ارادے سے، اب یہاں جنگ درپیش ہو گئی، ساز و سامان تو جنگ کا ہے نہیں، کیا کریں، کس چیز سے لڑیں؟ نہ نیزہ ہے، نہ برچھا ہے، نہ بلب ہے، نہ بھالا ہے، نہ تیر ہے، نہ تلوار ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک چھڑی تھی، آپ نے ان کو دے دی کہ جاؤ لے جاؤ اسی سے لڑو۔ اور پھر کیا ہوا؟ یہ 313 تھے اور ادھر ہزاروں کی تعداد تھی، اور ساز و سامان ان کے پاس پورا تھا، پورے ذرا پہنے ہوئے، لوہے کا لباس پہنے ہوئے، سارے بدن میں پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے اور مسلمانوں کو تہس نہس کرنے کے لیے۔ لیکن کیا ہوا؟ ان نہتے مسلمانوں نے 70 آدمیوں کو ان کو تحت کیا اور 70 کو قیدی بنایا۔ تاریخ میں ایسی کوئی دوسری مثال نہیں ملے کہ نہاتے بے سر و سامان لوگوں نے اتنی بڑی کامیابی حاصل کی ہو، لیکن اس کامیابی کے پیچھے کیا دیکھنے کی چیز یہ ہے، ہم نے اپنی تاریخ پڑھنا بھلا دی ہے، ہم بھول گئے، ہمارے نوجوان بھی اپنی تاریخ سے واقف نہیں، نہ اپنے ملک کی تاریخ سے واقف ہے، نہ اپنے دین کی تاریخ سے واقف ہے۔ میں آپ تمام حضرات سے درخواست کروں گا کہ آپ اپنے گھروں میں اپنی تاریخ اور اسلام کی تاریخ، اس ہندوستان کی تاریخ پڑھنے کا، سننے کا ایک پروگرام بنائیں، تاریخ کی کتابیں لے کر آئیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا ماضی کیسے رہا۔ آج آپ کی تاریخ مس کی جا رہی ہے، بدلی جا رہی ہے، آپ کو ڈاکو لٹیرا ثابت کیا جا رہا ہے۔ جب آپ کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ حقیقت کیا ہے تو آپ نہ جواب دے پائیں گے، اور اس کا ریئیکشن یہ ہوگا کہ آپ احساس کمتری میں مبتلا ہو کر خوشامدانہ زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائیں گے، حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہے۔
اسلام کی تاریخ ہمیں یہ بتلائے گی کہ ہم کبھی بھی تعداد کی بنیاد پر فتح و شکست سے دوچار نہیں ہوئے۔ یہ 313 تھے، اللہ رب العزت نے اتنی بڑی کامیابی عطا فرمائی، اور اس کے بعد ہی 8 میں جب حنین میں گئے، اذا اعجبتکم کثرتکم، قرآن کہہ رہا ہے اس دن کو بھی یاد کرو۔ ایک تو یہ دن ہے جب تمہاری تعداد انگلیوں کے گننے کے برابر تھی، اور ایک وہ دن تھا کہ تمہاری تعداد بہت تھی، تمہیں خود اس بات کا گھمنڈ ہو گیا تھا کہ آج تو ہم بہت ہیں۔ ارے 313 تھے تو ان کے چھکے چھوڑا دیے تھے ہم نے، اور آج تو ہم ہزاروں کی تعداد میں ہیں، ہمارا کون کیا بگاڑ سکے گا؟ تم اللہ کو بھول گئے، اس کی نصرت کو بھول گئے، اس سے مدد مانگنا تم نے چھوڑ دی، اپنی قوت اور طاقت پر تمہیں گھمنڈ ہو گیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ بڑے بڑے جیدار، شہ سوار، مردانے کھار میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ کہاں؟ غزوہ حنین میں۔ تو تعداد کے اوپر مسلمانوں نے کبھی بھی بھروسہ نہیں کیا، بھروسہ کیا اپنے ایمان پر، اپنے رب پر، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری پر۔ سنا ہے نا آپ نے، ایک جنگ میں بہت دن لگ گئے، مسلمانوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے لیکن قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے۔ سپہ سالار اسلام نے مسلمانوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد یہ پوچھا کہ ذرا یہ دیکھو کہ ہم سے رسول اکرم کی کون سی سنت چھوٹ رہی ہے۔ اتنے دن ہو گئے، کبھی اتنے دن کسی قلعے کے فتح کرنے میں نہیں لگے، کیوں ایسا ہو رہا؟ بہت غور کیا سارے لوگوں نے، اس بات پر متفق ہوئے کہ مسواک چھوٹ رہی ہے۔ حکم دیا سپہ سالار اسلام نے، جاؤ سارے لوگ مسواک کاٹ کے لاؤ اور مسواک کرو۔ سارے لوگ مسواک کر رہے ہیں۔ دشمن کے اوپر اس کا اتنا بڑا روپ پڑا کہ اگلے ہی دن قلعہ فتح ہو گئے۔ ایک ذرا سی سنت، ایک چھوٹی سی سنت جسے ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلمانوں کو اتنا اعتماد اور اتنا حوصلہ دیتی ہے کہ ان کے حوصلے بڑھ جاتے ہیں اور فتح کا یقین ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی کی برکت تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بننے کے بعد جو لشکر اسامہ کا آپ نے بھیجا تھا کہ جاؤ شام کی سرحد پر جا کر بدلہ لو اپنے شہداء کا جو سامنے نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، یہ لشکر نکلا، ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ مدینے کی حالت سیاسی بڑی عجیب ہو گئی، بڑے آس پاس کے قبیلے مدینے کو لوٹنے کی پلاننگ بنانے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اسامہ آپ یہاں کیا کر رہے ہو؟ آپ کو اللہ کے رسول نے ایک محاذ پر بھیجا، جاؤ وہاں۔ حضرت عمر فاروق جیسا آدمی آ کر کہنے لگا مصلحت کے خلاف ہے یہ بات، اس وقت مت بھیجیے ان کو، اتنی بڑی فوج ہے یہ نکل جائے گی مدینے سے، مدینہ خالی ہو جائے گا، لوگ لوٹ لیں گے، ان کو یہیں رہنے دیجیے، پھر جب حالات نارمل ہو جائے تب بھیجیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ جس جھنڈے کو اللہ کے رسول نے باندھ کر اسامہ کو دیا کہ جاؤ اس جھنڈے کو وہاں جا کر کھولنا، اس جھنڈے کو میں کھول دوں؟ ابوبکر کی ہمت نہیں ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ حکم دیا جاؤ تمہیں کوچ کرنا ہی ہے، یہ خلیفہ کا حکم ہے۔ خلیفہ کا حکم تھا، اس فوج نے جب کوچ کیا اس کا ریئیکشن کیا ہوا، اس کا اثر کیا ہوا؟ آس پاس کے جتنے قبیلے جو مسلمانوں کو لوٹنے اور مدینے کو برباد کرنے کی پلاننگ کر رہے تھے، ان کے اوپر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ اگر ان لوگوں کے پاس انتظام نہ ہوتا تو اتنی بڑی فوج کو مدینے کے باہر نہ بھیجتے یہ لوگ۔ کسی کی ہمت نہیں ہوئی۔ یہ کیا تھا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے اور اس کی اہمیت جاننے کا اثر تھا، جس کی وجہ سے فتوحات ان کے قدم چومتی تھی اور کامیابیاں ان کے سامنے خود چل کر آ جاتی تھی۔ آج ہم نے اگر کسی چیز کو چھوڑا ہے تو یہی چیز، فرقہ بندیوں میں، برادری واد میں،
اور آپسی تنازعات میں ہم نے اپنا ستیہ ناش کر لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی ہماری کم ہو گئی، دیگر لوگوں سے ہماری وابستگی زیادہ ہو گئی، حالانکہ کامیابی ہمیں ملنے والی ہے صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے، آپ کی اطاعت سے، آپ کی فرما برداری سے۔ جنت کے سارے راستے بند ہیں سوائے ایک راستے، کامیابی کے سارے راستے بند ہیں سوائے ایک راستے کے، اور وہ راستہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا راستہ۔ اگر کامیابی ہم چاہتے ہیں تو ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنا ہی ہوگی، صرف نماز میں نہیں، صرف روزے میں نہیں، صرف حج میں نہیں، صرف زکوٰۃ میں نہیں، اپنے معاملات میں بھی، معاشرت میں بھی، اور شادی میں، غمی میں، بیاہ میں، ہر ایک چیز میں ہمیں پورا مسلمان بننا ہوگا۔ ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، کلمہ پڑھا ہے تم نے، کلمہ پڑھ لیا ٹھیک ہے، اب اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ آدھے ادھورے سے کچھ کام بننے والا نہیں ہے، اور آدھے ادھورے کو اللہ مسلمان بھی نہیں مانتا، اس کی عنایتیں اور رحمتیں آدھے ادھورے پر نہیں ہوتی۔ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور یہ سمجھ لو کہ شیطان تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، اس سے بڑا تمہارا کوئی دشمن نہیں ہے، اور وہ کھلا ہوا دشمن ہے، اس کے چکر میں نہ آؤ۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک دنیا میں رکھی ایمان و سلامتی کے ساتھ رکھے، پروردگار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمت دے، حوصلہ دے کہ ہم آپ کی سنت کے مقابلے میں، آپ کی بات کے مقابلے میں کسی اور کی بات کی طرف نہ دیکھیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ عید کا دن خوشی کا دن ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن ہمیں اچھے سے اچھے کپڑے پہننے، اچھے سے اچھا کھانا کھانے، نہ صرف پہننے بلکہ پہنانے، نہ صرف کھانے بلکہ کھلانے کا حکم دیا ہے۔ دوست اور احباب کو اپنے گھر لے جاؤ، ان کو کھلاؤ، ان کے ساتھ اگر کوئی معاملات ہیں تو ان کو درست کرنے کی کوشش کرو، اور اس دن کو اللہ رب العزت کی کبریائی کے اعلان کرنے میں گزارو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ کثیرہ، و سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں۔ امریکہ، اسرائیل، روس، کوئی اور طاقت کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی ہے، ایک مکھی کے پر کے برابر بھی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سب سے بڑا ہے۔ جو طاقتیں ہیں ان کے پاس اللہ کی دی ہوئی ہے، اگر تم اللہ والے بن جاؤ گے تو اللہ رب العزت تمہیں بھی دے دے گا، تم بھی وہی ہو جاؤ گے۔ یہ اعلان ہے اللہ اکبر کا۔ سب سے بڑا اللہ کو مانو، نہ پیسہ بڑا ہے، نہ تعداد بڑی ہے، نہ ہتھیار بڑے ہیں، کوئی چیز بڑی نہیں ہے، بڑا ہے تو صرف اللہ، اسی کی کبریائی بلند کرنے کے لیے میدان میں حاضر ہونے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ پروردگار ہم اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث۔ اللهم اغفر لنا فانك خير الغافرين، اللهم ارحمنا فانك خير الراحمين، اللهم ارزقنا فانك خير الرازقين، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث۔ اللهم اني اعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث۔ اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو بخش دے، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو شرف قبولیت سے نواز دے۔ پروردگار
پروردگار جتنے تیرے بندے اور بندیاں اس میدان میں حاضر ہیں تیری کبریائی بلند کر رہے ہیں، تیرے نبی پر ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں، پروردگار ان کے ایمان کو مکمل فرما دے، ان کو صحیح معنی میں مسلمان بنا دے، ان کے افعال اقوال اور اعمال تمام کو اسلام کی صحیح تصویر پیش کرنے والا بنا دے۔ پروردگار ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ ہمارے وہ عزیز جو پچھلی سال اس عید میں ہمارے ساتھ تھے آج نہیں ہے، پروردگار ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرما۔ پروردگار ان کے پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جو ہمارے بھائی ہاسپٹلوں میں ہیں، گھروں پہ مریض اور بیماری سے دوچار ہیں، پروردگار ان کو شفائے عاجل و کامل عطا فرما دے۔ جو بھائی کے ساتھ بازاری کا شکار ہیں، تنگحالی کا شکار ہیں، پروردگار ان کی تنگحالی کو دور فرما دے، ان کے رزق میں کشادگی عطا فرما، ان کو صحیح معنی میں مسلمان بنا دے۔ جو بھائی نماز میں کوتاہی کرتے ہیں، پروردگار ان کو نماز کا پابند بنا دے۔ پروردگار اپنے رسول کا فرما بردار بنا دے، اپنے رسول کی محبت سے ہمارے سینوں کو اتنا بھر دے کہ کسی اور کی محبت کے لیے اس میں جگہ نہ رہ جائے۔ پروردگار ہماری ماؤں بہنوں کو صحیح معنی میں اسلامی ماؤں بہن بنا، ان کی گود میں پلنے والے بچوں کو صحیح معنی میں اسلامی نوجوان بنا دے۔ پروردگار ہمارے حالات کو درست فرما دے، ہمارے معاش اور معیشت کو درست فرما دے، ہماری خطاؤں کو بخش دے۔ پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر قائم و دائم رکھ۔ پروردگار اس ملک کو ترقی عطا فرما، اس میں رہنے والوں کو آپس میں میل محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما، اور جو لوگ اس ملک کی طرف دشمنی کی نظر سے دیکھتے ہیں، پروردگار ان کو درست فرما دے، ان کی نگاہوں کو درست کر دے، اور جو لوگ اس ملک میں بدامنی پھیلانے کے ذمہ دار ہیں یا پلاننگ کرتے رہتے ہیں، پروردگار ان کو نیک سمجھ عطا فرما، وہ اپنی غلطیوں سے باز آ جائیں اور اس ملک کو کسی بھی اشانتی سے بچانے میں وہ سارے ملک کے رہنے والوں کا ساتھ دیں۔ پروردگار تمام امن و امان پروردگار برپا کر دے، تمام دنیا کے لوگوں کو صحت سلامتی اور ایمان کی دولت سے نواز دے۔ پروردگار جب تک اس دنیا میں رکھ ایمان و سلامتی کے ساتھ رکھ، اور جب دنیا سے لے جا ایمان و سلامتی کے ساتھ لے جا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔